السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، کل کا درس اگر آپ کو یاد ہے تو شروع میں کچھ حدیثیں رشتے ناتوں کو جوڑنے کی فضیلت میں، اور اس کے بعد رشتے ناتوں کو توڑنے والا اس کے لیے کیا کچھ عذاب ہے، کیا کچھ دنیا میں اور آخرت میں رسوائیاں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ایک سچا مسلمان جو ہوشیار ہے، دماغ صحیح ہے، اور وہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت میں سلامتی چاہنے والا، یہ ساری حدیثیں اور یہ سارے قرآن کی آیتیں اور نصوص ایسے مسلمان کو اندر سے جھنجھوڑتے ہیں۔ کیوں کہ ان نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحمی سے، یعنی رشتے ناطے توڑنے سے رحمت رک جاتی ہے، دعا قبول نہیں کی جاتی، اور عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس سے انسان جس میں مبتلا ہوتا ہے۔ غور کیجئے، کل بھی میں نے مثالوں سے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کہ مہینے بھر کی تنخواہ اگر آپ ملنے کی امید رکھتے ہوں اور پورے اپنے پلان بناتے ہوں، لیکن آپ کی کوئی بھی ایک چھوٹی سی غلطی دکھا کر آپ کی ساری تنخواہ کاٹ دی جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک سچے مسلمان کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف محسوس کرنا چاہیے کہ اس کی وہ دعا کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور اپنے رب کی رحمت پانے کے لیے درخواست کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، لیکن رحمت اس سے دور رہتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رشتے ناتوں کو توڑنے کی وجہ سے۔ اب آئیے ایک اور عذاب کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جس کی طرف ہم نے کل ہی اشارہ کیا تھا، اور اس کے بارے میں حدیث بھی یہاں پر لا رہے ہیں۔ رشتے ناتوں کو توڑنا یہ ایسا گناہ ہے کہ جو مسلمان یہ گناہ کرتا ہے اس پر اس دنیا کی زندگی ہی میں جلد عذاب دیتا ہے اللہ تعالی، جبکہ اس گناہ کا جو عذاب آخرت میں ہے وہ بھی اس کے لیے باقی رہتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ رشتے ناطے توڑنے والا گناہ۔ ذرا حدیث پر توجہ فرمائیں آپ لوگ۔ ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي۔ قطع رحمی اور بغاوت، رشتے ناطے توڑنا اور کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ دونوں سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس لائق ہو کہ اس کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالی آخرت میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، اگر کوئی آدمی زنا کر لیا اور زنا کرنے والے کے لیے دنیا میں اللہ نے ایک سزا مقرر کی ہے، اگر وہ سزا اس کو مل گئی یہاں پر تو پھر اس کی سزا آخرت میں اس کو نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن غور کریں آپ لوگ، رشتے ناطے توڑنے والا گناہ کیسا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا اور آخرت میں بھی اس کی سزا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بچا کے رکھے۔ رشتے ناطے توڑنا اور بغاوت دونوں کی اصل ایک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، ابھی جو حدیث آپ نے سنی ہے، اس میں ان دونوں کو ملا کر بیان فرمایا، اس لیے کہ قطع رحمی ظلم میں سے ہے۔ قطع رحمی، رشتے ناطے توڑنا، یہ بھی بذات خود ظلم میں سے ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ رشتوں کو کاٹا جائے، محبت کے تعلق کو منقطع کر لیا جائے، اور الفت و مودت کے سوتوں کو خشک کر دیا جائے۔ سوتے سمجھ رہے ہیں نا؟ کنویں کے اندر میں جہاں سے پانی تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے اور کنواں بھر جاتا ہے، ایسے ہی جہاں چشمے ہوتے ہیں پانی کے، تو جب اس کے سوتے خشک ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جس کنویں سے
آپ کی پوری زندگی انحصار ہے، پورے محلے والے اس کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اس کے سوتے خشک ہو جائیں گے تو پانی، تو یہاں الفت و مودت کے سوتوں کو، تو رشتے ناتوں کو کاٹنا یہ گویا کہ الفت و مودت کے سوتوں کو خشک کر دیتا ہے۔ اب ذرا ایک اور انداز میں اس حدیث پر غور کریں، واللہ مجھے تو رونا آتا ہے اس حدیث کو سن کر پڑھ کر۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے دل بھی حدیث سے عبرت حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناتے توڑنے کی اس کیفیت کو کیسا بیان کر رہے ہیں، اور خود یہ رشتہ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو کیا کیفیت تھی؟ ان الرحم شجنۃ من الرحمن تقول یا ربی انی ظلمت یا ربی انی قطعت۔ مسند احمد کی روایت میں ایک لفظ اور ہے، یا ربی اسیء الی۔ یہ رشتہ ناتا اللہ کے نام رحمان میں سے لیا گیا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں نا، پہلا سبق جب رشتہ داروں کے بارے میں تھا، اللہ کے ناموں میں سے اللہ کے بعد سب سے بڑا اور عظیم نام کیا ہے؟ رحمان۔ کون سے 3 حروف سے مل کر بنا ہے یہ؟ را، ہا، میم، اور یہ رشتے ناتے بھی اسی سے ہے، رحیم۔ رحم رشتہ رحمان سے بندھا ہوا ہے، اس سے نکلا ہوا ہے۔ یہاں حدیث میں الفاظ ہیں شجنا۔ شجنا کہتے ہیں کسی بھی درخت کی وہ جڑیں جو ایک دوسرے میں ملی ہوتی ہیں۔ درختوں کے کچھ جڑ دیکھے ہوں گے نا کبھی، کس طرح سے ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو شجنا کہتے ہیں۔ اب اردو میں یہاں پر بندھا ہوا انہوں نے کیا ہے، تو یہ رحیم یہ رشتہ کہتا ہے اللہ سے، انی ظلمت، مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ یا رب انی قطعت، اے میرے پروردگار مجھے توڑا گیا، کاٹا گیا۔ یا رب انی اسیء الی، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ فیجیبھا، رب رحمان اس کو جواب دیتا ہے، الا ترضین، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، ان اقطع من قطعک واصل من وصلک، جو تجھے توڑے گا میں اس سے ٹوٹا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جا اس سے کون لگا لیتا ہے، کبھی وہ اپنی بہن ہو سکتی ہے، کوئی اپنا بھائی ہو سکتا ہے، اپنا قریبی ہو سکتا ہے، اور ادھر ہم خوش ہیں، میں عمرے پہ عمرے کر رہا ہوں، حج کر لیتا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، بہت زیادہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں، دان درم کر رہا ہوں، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کر رہا ہوں، لیکن یہ رشتہ جو ہم نے توڑا ہوا ہے، یہ خود رشتہ اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ اللہ اس سے کہتا ہے میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا جو تجھ سے اپنا تعلق توڑے رکھے گا، وَأَصِلُ مَنْ وَصَلَكَ، اور جو تجھے ملائے رکھے گا میں اس سے ملا رہوں گا۔ اس میں کہ کچھ الفاظ صحیح بخاری میں بھی ہیں اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 7931۔ ابو داؤد کی یہ حدیث تو اور بھی جھنجھوڑنے والی ہے۔ انا الرحمن، دیکھیے حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، وانا خلقت الرحم، میں نے ہی رحم کو پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا، رحیم کئی مرتبہ ذکر آ گیا، رشتے ناتوں کو کہتے ہیں۔ واشققت لها من اسمی، انا الرحمن۔ ابو داؤد کی حدیث، اس کے شارح فرماتے ہیں شمس الحق قدیم آبادی رحمہ اللہ، المتصف بهذه الصفہ، یعنی رحمت والے صفت سے میں متصف ہوں، اور رحم جس کے ملانے کا، جوڑے رکھنے کا حکم ہے، یہ رحم میرے ہی نام رحمان سے میں نے اس کو نکالا ہے، خود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ تو اب کیا مطلب اس کا؟
غور کیجیے. الرحمن وفیہ ایماء الی ان المناسبۃ الاسمیہ واجبۃ الرعایۃ فی الجملہ وان کان المعنى على انها اثر من آثار رحمت الرحمن ويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق الله والتعلق بأسمائه وصفاته. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم کو میں نے میرے نام سے نکالا ہے. جو اس رحیم کو، رشتے کو ملا کے رکھے گا میں اس سے ملا رہوں گا، جو اس کو توڑے گا بتتہ میں اس سے بالکل کٹ کے رہوں گا. تو یہاں اللہ کے لفظ رحمان سے ہم کو جو انسیت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی جو ہم امید رکھتے ہیں، تو یہاں اب ہمارے اوپر دو چیزیں ضروری ہیں. ایک، رحمان کا یہ نام، اس کو عظمت دیتے ہیں، اس نام کے ساتھ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، تو اس سے جو نکلا ہے رحیم، اس کی بھی قدر کریں، اس کے حقوق پامال نہ کریں. اور اللہ سے ہم رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو پھر رشتے ناتوں کو جوڑیے تو اللہ کی رحمت تمہیں مل سکتی ہے. کتنا عظیم پیغام ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا آپ لوگ سمجھے نہیں سمجھے نہیں معلوم. خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایک باشعور مسلمان، ان حدیثوں سے اس کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا اپنے رب کی رحمت کے خوشگوار ٹھنڈے اور خنک سائے میں ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوگا، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا اور عزت سے رہے گا. اس کے برخلاف قطع رحمی کرنے والا اس سائے سے محروم ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کٹا ہوگا اور وہ بدبختی اور ذلت کے ساتھ رہے گا. ایسی بدبختی اور ذلت سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.